وہ خواجہ غریب نواز جس کے بیٹھے ہوئے اگر اونٹ ہوں تو وقت کا بادشاہ نہ ہٹا سکے، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم ان کے دروازے کو توڑنے کی بات کرتے ہو؟ تمہاری کوئی اوقات نہیں، تمہیں جتنی سروے کی ٹیم لگانی، تمہیں جتنا جو کچھ کرنا تم کر لو، تم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی آج مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ملک کا رب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام کا مالک ہے، تمام کو چلانے والا، تمام کو پیدا کرنے والا اور تمام کو کھلانے پلانے والا صرف میرا رب ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ ظالم ظلم و ستم کر رہے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو ایک دن ایسا آتا ہے کہ ظالم نیست و نابود ہو جاتے ہیں، ظالم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کرتا ہے نا وہ وقت پر کرتا ہے، لیکن آج ہمارے اندر کمزور یہ ہے کہ آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا کہ مسجد آج ہم نے اتنی عالیشان بنا لی، نماز پڑھنے کون آتا ہے؟ مسجد میں آج دنیا کی فیسلٹی موجود ہیں، اس کے باوجود آج ہماری مسجدیں ویران۔ یہ بتاؤ کہ مسجدوں کو ظالم اپنا نشان نہیں بنائیں گے تو پھر یہ کیا بنائیں گے؟ کیونکہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج ہم لوگوں نے مسجدوں کو بالکل ویران کر دیا ہے، تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ آج جو ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم بے نمازی ہو چکے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درگاہ کے بارے میں لوگ اپنی گندی نیت کو وہاں لگائے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہلے ہمارے معبودوں کا گھر تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ درگاہ جو تقریباً 800 یا 900 سال پرانی ہے، اور وہ ہستی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں تقریباً 70,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام کر دیا۔ آج یہ لوگ سرکار چلانے والے کیا کہتے ہیں کہ بھئی وہاں ہمارے مندر ہیں، وہاں ہمارے خداؤں کا گھر ہے۔ میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کتنی بھی طاقت لگا لو، تم کچھ بھی کر لو، تم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار تو بہت دور کی بات ہے، تم ان کے گیٹ کی ایک اینٹ کو بھی نہیں ہلا سکتے۔ وہ خواجہ غریب نواز جس کے بیٹھے ہوئے اگر اونٹ ہوں تو وقت کا بادشاہ نہ ہٹا سکے، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم ان کے دروازے کو توڑنے کی بات کرتے ہو؟ تمہاری کوئی اوقات نہیں، تمہیں جتنی سروے کی ٹیم لگانی، تمہیں جتنا جو کچھ کرنا تم کر لو، تم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ خواجہ غریب نواز انا ساگر کو اپنے ایک کاسے میں تھما لے، اس کی شان کا اندازہ تم کیا لگا سکتے؟ ایک مرتبہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ پنڈت تھے جو ایک آگ جلائے ہوئے تھے، آگ جل رہی تھی، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ بھئی تم اس آگ کی عبادت کر، کہا کہ تم اس میں جا سکتے ہو، کہا کہ تم اس کے اندر داخل ہو سکتے ہو؟ تو پنڈتوں نے کہا کہ بھئی کیسی پاگل والی بات کرتے ہو؟ کہا کہ اگر ہم اس کے اندر جائیں گے تو یہ ہمیں جلا دے گی۔ کہا کہ بھئی جس کی تم عبادت کرتے ہو، کہا کہ وہ تمہیں معاف نہیں کر سکتے۔ کہا کہ پھر تم اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ بس ہمارے گھر والے، ہمارے باپ دادا اس کی بات کرتے آئے، اسی لیے ہم بھی اس کی بات کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو تم اس کے اندر چلے جاؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ آپ نے انہی لوگوں میں سے ایک بچے کو لیا، ایک عورت کی گود سے ایک بچہ لیا، اور آپ اس آگ کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر ہوئی آپ نکل کر نہیں آئے۔ اب وہاں لوگ رونے لگے، چیخنے لگے کہ میرا بیٹا جل گیا ہوگا۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ وہ انسان، وہ بابا بھی جل کے اس آگ میں راکھ ہو گیا ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے اس آگ سے نکلے۔ جب لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو نہ جانے اس وقت کتنے لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرامت ہے۔ تمہاری کیا اوقات کہ تم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے نی کو ہلا کے دکھاؤ، تم ان کے گیٹ کو توڑنے کی بات کرتے ہو، تم کچھ بھی کر لو، تم ذلیل اور رسوا ہو کر وہاں سے لوٹو گے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے۔